بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ میں آپ تمام ناظرین کو سیدھا راستہ چینل پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، وسیع رزق عطا فرمائے اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے۔ ناظرین، آج کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ آج کی کہانی غار والوں کی کہانی ہے۔ 3 ایسے دوستوں کی کہانی جو ایک غار میں پھنس جاتے ہیں اور غار کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر ان کو نجات کیسے ملتی ہے، جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ آئیے کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ 3 دوست سفر پر نکلے۔ وہ ایک طوفان میں پھنس گئے اور ایک پہاڑ کے اندر غار میں پناہ لی۔ جلد ہی ایک چٹان گری اور غار کا منہ بند ہو گیا اور وہ باہر نہ نکل سکے۔ وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے چٹان ہٹانے کی کوشش کی مگر نہ ہٹی۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اپنے اچھے اعمال کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں اس مشکل سے بچائے۔ ایک دوست بولا، اے اللہ، میں اپنے بوڑھے ماں باپ، بیوی اور چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ میں سارا دن اپنے ریوڑ کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ جب شام کو گھر آتا ہوں تو بھیڑ بکریوں کا دودھ نکالتا ہوں اور پہلے ماں باپ کو دودھ دیتا ہوں۔ ایک دن مجھے چارے کی تلاش میں دور جانا پڑا اور میں شام سے پہلے لوٹ نہ سکا۔ واپسی پر میں نے دیکھا کہ ماں باپ سو چکے ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ ماں باپ سو چکے ہیں تو میں دودھ لے کر ان کے سرہانے پر خاموشی سے کھڑا رہا اور ان کو نیند سے جگانا بھی مجھے گوارا نہ گزرا، اور میں خاموشی سے کھڑا رہا تاکہ ان کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو۔ مجھے یہ مناسب نہ لگا کہ میں والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں۔ میرے بچے میرے قدموں میں روتے رہے۔ میں اسی حالت میں والدین کے پاس کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہو تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ اتنا کہتے ہی وہ چٹان تھوڑی سی سرکی، یہاں تک کہ وہ تھوڑا سا آسمان دیکھ سکتے تھے۔ تبھی دوسرا بولا، اے میرے اللہ، میری ایک چچا زاد تھی جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا کیونکہ اس کا 100 دینار قرض میں ادا نہیں کر سکا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے 100 دینار اکٹھے کیے اور اس کے گھر گیا اور اس کو مجبور کیا کہ وہ مجھ سے نکاح کرے۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور اس کی حد کو نہ توڑ۔ اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ عمل صرف اور صرف آپ کے ڈر سے کیا کہ اس کو چھوڑ دیا۔ اگر آپ کو میرا یہ عمل پسند آیا تو ہماری مشکل آسان کر دیں۔ اتنا کہتے ہی وہ پتھر تھوڑا سا اور سرکا اور کچھ راستہ بن گیا، مگر وہ ان تینوں کے نکلنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ پھر تیسرا بولا، اے اللہ، میں نے ایک ملازم چاول ماپنے کے لیے رکھا۔ جب اس نے اپنا کام ختم کر لیا تو میں نے اس کو چاولوں کی شکل میں معاوضہ ادا کیا، مگر اس نے قبول نہ کیا اور وہ چلا گیا تو میں نے ان چاولوں کو بو دیا۔ میری فصل بہت اچھی ہوئی کہ میں امیر ہو گیا۔ میرے پاس گائے اور بھیڑ بکریوں کے ریوڑ تھے۔
ایک دن وہ ملازم آیا اور کہنے لگا اللہ سے ڈرو اور میرے مال میں کوئی ظلم مت کرنا۔ میں نے اس کو کہا یہ گائے اور بھیڑ بکریاں لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا اللہ سے ڈرو اور میرا مذاق مت اڑاؤ۔ میں نے کہا میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں بلکہ تم یہ مال لے جاؤ، اس پر تمہارا حق ہے، اور اس کی وجہ سے میری بیوی 1 مہینے تک مجھ سے ناراض رہی۔ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ عمل میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا۔ اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند آیا تو ہماری مشکل کو آسان کر دیں۔ وہ پتھر پھر سرکا اور یہاں تک کہ غار کا منہ کھل گیا، اور وہ تینوں دوست اللہ کا شکر ادا کیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد وہاں سے نکل گئے۔ آپ نے دیکھا کیسے ان کے اچھے اعمال اور دعا مانگنے کے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل کو آسان کیا۔ ناظرین، کہانی کا حاصل سبق یہ ہے کہ تو مہربانی کر اہل زمیں پر، اللہ مہربان ہوگا عرش بری پر۔ انسان کی کوئی بھی نیکی ضائع نہیں ہوتی، چاہے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، وہ بڑی سے بڑی مصیبت سے نجات دلا دیتی ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔